نقشہ بنا کر اس طرح آخر آ گیا وہ سارا یہ ختم ہو گیا. دنیا کی لذیذ زندگی کو چھوڑ کر کے دنیا کی آزاد زندگی کو چھوڑ کر کے یہ لوگ چلے گئے اور گئے. کو ہموار نہیں کرتے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے ارواح وہ بھی ہوا سے پھیریں کی ہوا سے کی ہوا سے پرندے جو ہرے رنگ کے پرندے ہیں ان کے فوٹو کے اندر ان کے ارواح وہ اس میں تصر ہوتی ہے اشیاء جنت جنت میں اللہ کو بلا کرے سیر کرتے ہیں ان کو اجازت ہے شوق کہ ان کے ارواح آئے جنت میں چلے جائیں. اب یہ سمجھے تو پرندوں کی فوٹو میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہید کی روح پرندے کے اندر داخل ہوئی. پرندے میں سے کہا ان کی سواریاں ہونی ہیں. یہ بغیر یہ بھی جو ہے یہ اللہ کی مان ہے. شہید کی روح اگر پرندے کے اندر داخل ہو جائے تو یہ تناسب ہے. یہ روح کا مطلب شہید کی روح پرندے میں اگر آ جائے داخل ہو جائے تو یہ تناسب ہندو کا مطلب ہے خراب ہے. اس لیے وہ جو پرندے ہوتے ہیں سواری کی ہوگی جنت میں جانے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے قتل ہوتے اموات موجودہ بل هم احیاء ولكن لا تشعرون حیاتهم لیکن آپ کی حیات کو سمجھتے ہیں. آپ مسئلہ بتائیں شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے. شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم قبر کو چاک کرتے ہیں اور قبر کو چیرتے ہیں اور اس شہید کو دیکھتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کر رہا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ حرکت کرے. تو اس لیے بتایا کہ اس حیات کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ اللہ تشکرون حیات آپ اس حیات کو سمجھتے نہیں. مسئلہ قائل ہے اس قائد کو ذرا یاد کریں مانا ایمان نہیں ہوئی جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا آپ کو 2000 روپئے دیکھنے میں نہیں آتی لائی مالا یورا جو دیکھنے میں نہیں لائی کیفیت لائی پہلے اس کی کیفیت کو کوئی پتہ نہیں مالا یورا لائی پہلے اس کی کیفیت کو کوئی شہید کی حیات ہوئے لیکن اللہ ہی جانتا ہے اور یہی وجہ کہ بہت سے شہداء کے اجسام وہ محفوظ بھی ہے. اور اگر کسی کا محفوظ نہیں ہے تو معلوم سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ شہادت اس کی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں نام نبوت کے لیے وہ لڑے. اب مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے. یہ جو سعودی والے علماء کی کمیٹی ہے سمجھ لیں ایک چھوٹا سا ترجمہ تفسیر المجسد کے نام سے انہوں نے مرتب کیا ہے. اس میں لهم احیاء فی قبورہم بحیات برزخیہ فی قبورہم بحیات برزخیہ قبروں میں ان کو حیات برزخیہ یہ عبارت النص سے ثابت ہے. جیسے کہ لهم احیاء میں بتا جب شہید کے لیے حیات ثابت ہے تو نبی کے لیے اللہ کو بنا کر نبی کے لیے بدنی کا حیات ثابت ہے. دیکھو حدیث سے استنجا کرنا ناجائز ہے اس لیے کہ تمہارے بھائی کا خوراک
جنات ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، لیکن ڈبل روٹی سے استنجا کر سکتے ہیں۔ کس حدیث میں ہے کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کریں؟ کس حدیث میں ہے کہ ڈبل روٹی سے بسکٹ اور ڈبل روٹی سے اگر کوئی استنجا کرے؟ حدیث کے دو اصول حدیث اللہ وکیل اصول وہ کون سی دلیل ہے کہ بسکٹ سے آدمی استنجا نہیں کر سکتا، ڈبل روٹی سے نہیں کر سکتا اور فروٹ سے استنجا نہیں کر سکتا؟ اس میں آپ کہیں گے جب ہڈی کے اندر کچھ غذائیت ہوتی ہے، ہڈیوں سے استنجا نہیں کرو، فإن هذا ہمارے من الجن، ہمارے بھائی جنات کا خوراک ہے، ان کا کھانا ہے۔ ہڈی میں کچھ اجزاء رہتے ہیں کھانے کے، گوشت کے کچھ اجزاء رہتے ہیں، ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بسکٹ تو پورا کا پورا غذا ہے، ہڈی میں کچھ غذائیت ہے، اسے استنجا ناجائز ہے۔ تو بسکٹ تو پورا کا پورا غذا ہے اور ڈبل روٹی تو پورا کا پورا غذا ہے، اس سے بدل اور استنجا ناجائز ہے۔ یہ دلالت ہے۔ خطبہ جس وقت ہو جائے جمعے کا، خطبے کے اندر خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ خطبے کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے، احکام بھی ہوتے ہیں اور ذکر بھی ہوتا ہے۔ خطبے کے ارکان یہی ہے، خطبے میں تلاوت بھی ہے، احکام کا بیان بھی ہے، اذکار بھی ہے۔ جب خطبے میں کچھ تلاوت ہے، کچھ تلاوت تو فرمایا فاستمعوا، خاموش رہو، جیسے قرآن مخالف کر کوئی آیت خطبے کے بارے میں، خطبے میں جب کچھ قرآن ہے تو خاموش رہو۔ تو نماز کے اندر امام کو پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں بدلی دورہ ہے۔ یہ اصول ہے کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملوں میں اصول فقہ کی کتاب، اس میں حضرت نے لکھا اب مسئلہ یہ کہ شہید اللہ کو بنا کر وہ مقصول ہے اور نبی 1000 مرتبہ اس سے افضل ہے۔ مقصول کے لیے جب حیات ثابت ہے تو افضل کے لیے ثابت ہے۔ یہ قیاس نہیں ہے، عقائد کے اندر قیاس نہیں کرتے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ جیسے اس کو بھی ہم قیاس نہیں کہیں گے، وہ ایک دلالت النص ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہندوستان میں اور باقی دنیا کے اندر اس طرح ہوگی، حیات دنیا پاکستان میں زیادہ چلتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے کو نہیں سمجھاؤں، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو چونکہ 1500 2000 کی آپ کی تعداد ہے، ساتھ ہی ٹھنڈے تھے وہ دماغ سے اس کو لے لیں۔ میں نے غریب نے اس کو جس انداز میں بیان کیا آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، اور جب سے میں نے اس کو بیان کیا تو اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھی جو حیات انبیاء کے منکر ہے وہ بہت سخت چلنے لگے، لیکن اس کا صرف جواب یہی ہو گیا کہ مولی منظور یہودی مزاج ہے۔ صرف مسئلہ ہے کہ مولی منظور یہودی مزاج ہے، یہودی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا جواب آپ دے دیں۔ اللہ کرے آپ اس بات کو میرے گزارش آپ سے یہودی اللہ کے لیے اس میں جو اس قسم کے اردو جو مناظرین ہیں ان پر ہم لعنت بھیجیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اکابرین کا جو تھوڑا سا اختلاف چلا، حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا مشکری ایک سارے علامہ نوشاد کشمیر کی شادی ہے۔ دوسرے طرف ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عباسی رحمۃ اللہ علیہ، امام وہ سب حیات انبیاء کے قائل ہیں، حیات انبیاء کے دونوں قائل ہیں، لیکن تھوڑے سے تعبیر کا فرق ہے، دونوں قائل ہیں۔ قرآن والا رحمۃ اللہ علیہ والا بکیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی حیات قائل ہے، انبیاء احیاء پر اتفاق ہے کہ انبیاء زندہ ہیں۔ اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں کہ پوری حاضری ان کا
آپ لیکن یہ قبور محاذی ان کمروں میں اکثر علماء استعمال ہے یا فی اعلیٰ علیین یا اعلیٰ علیین کے اندر، جیسے کہ حضرت شیخین حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا ہوتا ہے کوئی رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھنا۔ میں نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا اور نمیر والی بات پہ لا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے، اگر آپ کے اندر حکمت ہو تو اس کا جواب مجھے دیں، نہیں تو صرف یہودی کہتے پھرنا وہی ہے۔ طریقے کا اتفاق اس بات پر الانبیاء، لیکن اب ان قبروں میں یا علیہم دیکھو مولی منظور زندہ یا مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ المنظور حی، منظور حی تو حیات میرے ساتھ ہے یا میں ادھر کراچی میں اور حیات لاہور میں؟ یعنی مبتدا جہاں ہوتا ہے خبر وہی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر میں تغیر مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ما صدق کرے دونوں کا مصداق یہ ہوتا ہے۔ یہی منظور ہے، یہی جائز ہے، المنظور جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ منظور جدھر ہو اور جائزیت اس کی کوئی ڈر ظاہر ہو۔ اب طریقے یہ کرے کہ ان قبروں کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ نبی ہے یا نہیں؟ جو قبروں میں موجود ہے یہ انبیاء ہے یا یہ کون ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قبر میں کون ہے؟ اس مزار میں آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس مزار میں کون ہے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام، اس مزار میں کون ہے؟ اس میں حضرت ادریس، اس میں حضرت یحییٰ، اس میں فلانا، اس میں فلانا۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ انبیاء جو قبروں میں مبتدا ادھر ہے، خبر بھی نہیں ہوتی وہ اعلیٰ علیین میں کرتے۔ اس کا جواب کہیں بھی نہیں، جبکہ نبی کی بات ہے، لیکن ہمارے حضرات سب اس سے غافل نہیں۔ یہ بات ہے نبی کی، مبتدا اور خبر دونوں کا مصداق مقصد کرے گی۔ آپ سمجھ لیں؟ اور یہ زید المقبول قائم نہیں ہے، وہاں پھر الگ مبتدا ثانی پھر اس کی خبر پھر خبر بنتی ہے، یہ تو دونوں مفرد ہے۔ الانبیاء احیاء، نبی کہاں ہے؟ نبی ادھر ہے تو حیات ادھر ہوگی، اور نبی اعلیٰ علیین میں تو حیات ادھر۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ نبی ادھر ہے۔ چنانچہ بخاری بھی اور مشکات میں جہاں تک پڑھا ہے کہ دو آدمی قائد کیے تھے کہیں کے، وہ مسجد نبوی میں شور کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ، اور چیز بہما کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ فرمایا ممن انتما، آپ کس قبیلے کے؟ تو انہوں نے کہا طائف کے۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ تھے، اگر آپ مدینے والے ہوتے تو لأوجعتکما، میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، بولو اترفعان اصواتکما، یہ تو مشکات میں پڑھا ہے لیکن آپ نے بولو مشکات دے دو۔ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، یہ نبی کا مطلب ہے، تو نبی کے پاس آواز اونچی کرتے ہو۔ قرآن جیسے آپ کی جب آپ کو دفن نہیں کیا جاتا، قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور صحابہ جب دروازہ نہیں بنا تھا اپنے مکان کا وفات کے بعد میں، تو تب بھی اللہ کا بنا کر دیا کہ وہ دور جا کر کے دروازے بناتے اور کیل میں زور سے نہ ٹھوکتے تھے کہ شان میں گزار اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول ادھر ہے، یہاں آپ ان کی زبان سے بات کریں تو میں نہیں کہتا اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ،
موضوع کہاں پر ہے جو وصف قربانی کے ساتھ متصل ہے. ذات موضوع وصف قربانی کے ساتھ متصل ہے تو شروع کے محمود ہوگا. وہ تعمیر میں نہیں کرنا، امت کی تعمیر ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے. المنظور یعنی شروع المسجد ہے، منظور ادھر ہے تو جالس ادھر ہے. اور المنظور قائم، المنظور جالس. اب آپ یہ کہہ دیں کہ منظور ادھر ہے اور جالس کسی اور جگہ پر ہے. اللہ جو دوسرا مبتدا خبر دو کو مثال کی کرتا ہے. فریقین اس بات کو طے کر لیں کہ نبی خود کہاں ہے. فریقین خود اس بات کو طے کر لیں کہ نبی کہاں ہے. نبی طے شدہ ہے کہ اسی دفن قبر اسی مزار مبارک. جب نبی ادھر ہے تو حیون ادھر ہی ہوگا، حیات بھی ادھر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی ذہن کو طویل کر دے اور آپ ذہین ہو تو اس کا توڑ بھیج دے. خیال کر لینا نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوا، جسم سے ہٹ کر کے روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم تمام انبیاء سے اللہ نے پکا وعدہ لیا کہ وہ کتاب حکمت آپ کو دوں گا اور آخر میں میرا نبی آئے گا اس کی تصدیق کرنا. تو ظاہر ہے کہ وہاں انبیاء کے اجسام نہیں تھے، وہاں انبیاء کے ارواح تھے. لیکن روح کو اللہ کہتا ہے أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سورہ عمران سورہ احزاب کے اندر وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. سورہ احزاب میں بھی مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وہاں بھی روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے، لیکن عاریۃً ہوا ہے، استعارہ کے طور پر ہوا ہے. لیکن نبی کا اطلاق اصل جسم اور روح پر ہے اور یہ طے شدہ کی نبی ہے. جب نبی ادھر ہے تو احیاء و مصیبت جہاں مبتدا ادھر ہے، ذات موضوع جہاں پر ہے، وصف قربانی جہاں پر ہے، تو ایو وہیں پر ہوگا. اس کو جو آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش کریں گے سوائے حسد کی اور کوئی اس کا جواب نہیں. مسئلہ کتنا آسان ہے، اس طریقے کے ذریعے سے اللہ اس مسئلے پر کتابیں بڑی بڑی 1000 صفحات کی، 800 صفحات، 900 صفحات. طریقے یہ طے کرے کہ مبتدا کہاں ہے. چنانچہ میں ابھی تو آپ کو اشارہ کرتا ہوں، لیکن ترکیب پڑھا کرتے کچھ کبھی لمبی بحث کرتا رہے. مفسر نے ہمارے دوست سے بڑا قابل آدمی، واقعہ بہت مدرس آدمی ہے. اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے شیخ القرآن ہمارا بڑا مناسب پڑھا تو اس کو پڑھا ہے، لیکن بعض باتیں آپ کی اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ذہن میں نہیں آتی. کیا بڑی تعریف، اور جس وقت میری تعریف کی تو بیچ وہی ہے جس کا ہو گیا پاکستان سے. میں بڑا خوش ہوں. اگلے سال اس طرح ہوا کہ جو میں نے یہ جگہ پڑھائی اور اس طرح میں نے تعبیر کی، تعبیر بھی پیش کیا. جب یہ تعبیر پیش کی کہ مبتدا ادھر ہے تو خبر بھی نہیں ہوگی. تو وہ کسی جلسے میں، بڑے جلسے میں تقریر کراتا تو کسی کی پرچی دیتی، اس مولوی صاحب کو پرچی دیتی کہ یہ کیا ہے، آیا یہ پرچی دی یہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساری تحریفات یہودیوں کی. اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ سب کچھ تحریفات یہودیوں کی، یہودی اس قسم کی تعریف کرتے ہیں. خیر میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ اس نے مجھے خود فون کیا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا حضرت کی بات یہاں کی ہوتی ہے. اور ابھی یہودی کی اس نے کہہ دیا تو میں نے اس کو فون کیا، اس کا فون نہیں میرے پاس. میں نے اس کو فون کیا، السلام علیکم، میں وہی یہودی بول رہا ہوں.
کیسے؟ میں نے کہا تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ جان کرنا اس طرف نہیں جانا، میں نے کہا ہمیشہ کرنا بھی نہیں ہے کہ روح پر بھی نہیں کہیں اتنا ہوا اس طرف جانا نہیں، وہ استعارت ہے، میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں، سمجھ نہیں گی وہ چیزیں میں سارے پڑھ چکا تو تو بتا کہ مبتدا جانا ہے اللہ کا غلط ہے، خبر وہاں ہوگی کیوں نہیں؟ انتقال اور خبر ہے مبتدا کس طرح ہے؟ مثلا حیات کا جو حی ہوتا ہے حیات اس کے ساتھ ہوتی ہے، بولے منظور زندہ ہے تو حیات ہے، آپ مانتے بھی کہ نبی زندہ ہے اور زندگی جہاں نبی ہے اس کے ساتھ ہوگی، یہ بھی ہے کہ حیات تو کسی اور لگے۔ کہنے لگے یار میں بیان کر رہا تھا مجلس میں، اس غیرت نے مجھے سے سوچی تھی، میرا دماغ چکرا دیا، تو آپ ہی بتاؤ کہ سوائے یہودی کہنے کہ میرے پاس کیا تھا، یہی جواب تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھیں اور آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا حل پیش کریں۔ مسلم شریف میں روایت کے بارت میں بقبر موسیٰ وہو قیم بصدر، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جیسے میرا گزر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت بخاری میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کہتے یہ تو نبی کا معجزہ تھا، محمد رسول اللہ کا معجزہ تھا، شاید ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے حیات ثابت نہیں ہوگی، یہ تو نبی کا معجزہ تھا کہ نبی نے دیکھا اس کو اس طرح۔ اللہ کے لیے بات ذرا سمجھیں، یہ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ قبر ہے اور یہ میت ہے، اب نبی کا معجزہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مٹی میں دفن ہے، اس طرح براہ راست مٹی سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن اس کو زندہ کر کے نماز میں کھڑا کرنا یہ نبی کا معجزہ نہیں، یہ حقیقت ہے جس کی خبر مل جائے۔ سمجھ نہیں مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے، پہلے سے پڑھا کر بیٹھا ہوا، نبی خبر دے دے یہ بھی کا معجزہ ہوگا کہ مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے، پونے 12 بجے، یہ نبی کا معجزہ ہوگا، لیکن نبی نے اپنے اعجاز سے مجھے بٹھایا نہیں آتی پڑھوانے مجھ سے نہیں، تو میں پہلے سے پڑھا رہا ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کمزور لوگ، چونکہ میں خود کمزور ہوں تو اس وجہ سے کمزور لوگ کو ایک بات بولا، جب یہ بات آئے گی تو آپ سے کہا جائے فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے، اور فلاں کو چھوڑو تو یہ مان، فلاں کو چھوڑو تو بات قواعد کی کر، قواعد کی بات کر، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یہ وہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے تعلقات خمسہ کا اتفاق، روح کا تعلق بدن کے ساتھ، اس پر اہل سنت والجماعت کی اتفاق۔ تعلق الروح بالبدن اذا كان جنینا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد آ گیا روح اندر، تعلق الروح بالبدن اذا كان جنینا، جہاں روح ہے، تعلق الروح بالبدن اذا كان يقظا، جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے اندر روح داخل ہے تو تعلق کو بدل کر نہیں، تعلق الروح بالبدن اذا كان يقظا، تعلق الروح بالبدن اذا كان نائما، جب آپ سوئے ہوئے اور آپ سانس لے رہے، روح چلی گئی لیکن روح کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ، روح چلی گئی، اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں اللہ انی جسمی کا اموت ہو رہے اللہ میں مر رہا، ابھی مرتا ہوں اور آیا صبح کو زندہ ہو جاؤں، تو موت کہتے ہیں خروج روح یعنی جسد ہے، روح جسد
لیکن یہ جو سانس لے رہا ہے، یا آپ کھانا کھا کر کے سو گئے اور 10 گھنٹے کے بعد اٹھ گئے تو کھانا سارا ہضم ہو گیا، آپ کو بھوک لگی، اس کھانے کو ہضم کس نے کیا؟ پانی کو ہضم کس نے کیا؟ یہ روح کا کام ہے کہ روح کو چلا گیا۔ چنانچہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں سعودی میں طواف کر رہا ہوں، آپ خواب دیکھ رہے کہ میں مصر میں ہوں، روح وہی ہے۔ اور ادھر آپ سانس لے رہے ہیں، اور اگر سانس کو چھوڑو خالی سہرانے جب خراٹے جب لے تو چھوڑ دو۔ یہ جو خراٹے لے رہا روح کو نہیں ہے۔ چنانچہ صبح کو جب وہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، یعنی ادخل الارواح فی ابداننا، روح داخل کر دی بعد ما اماتنا، بعد اس کے بعد ما اخرج الارواح منا، روح تو اللہ نکال دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت بھی روح نکل جاتی ہے۔ والذی لم تمت فی منامہا، جن کو موت نہیں آئی، حقیقی روح کی موت نہیں آئی، ان کی بھی روح چلی جاتی ہے، اور ہم کو موت نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی بھی روح چلی جاتی ہے۔ اور یوسف الذی قضى علیہ الموت، جن پر موت کا فیصلہ ہو گیا اللہ روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، کیونکہ ان میں یہ اور ویوسف الاخری، اور نیند والے کی روح کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے اس کی بات کی، اس نے کہا حضرت عامر، میں نے کہا جنس کی جو تقسیم ہوتی ہے انواع کی طرف کلی متواتر کے طور پر توفی یہ جنس ہے، اور اب یہ بھی توفی نیند میں بھی توفی ہے اور موت کی حالت میں بھی توفی، دونوں میں برابر ہے۔ میرے کہا حضرت عامر نے کہا بول بچہ سمجھو جب ان کو خاموش کر بات نہ کی حضرت قاعدہ بتاتے ہوئے جنس کی جو تقسیم ہوگی انواع کی طرف کلی متبادل کے طور پر ہوگی۔ یہ دو نوع ہے، آپ کو میرا سمجھنا ہے سر، ایک تعلق قلوب البدن اذا كان جنینا، تعلق قلوب البدن اذا كان انتظام تمام جیسے کا، تعلق قلوب البدن اذا كان نائما جب سویا ہو، تعلق قلوب البدن اذا كان مقبورا ومدفونا جب قبر میں، اور تعلق قلوب البدن اذا كان مبعوثا جب بے شک اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسے نفوس و ذریت، اسے ارواح و ذریت کے درمیان، جبکہ ارواح کو اولاد کے ساتھ باخود حاضر فإنه ينفق في مواد الشیطان، یہ اس کو یہ تعلقات ہے ہم سے اس کا کوئی بھی منکر نہیں، چاہے وہ شہید ہو یا کوئی عام ہوتا ہو، شہید ہو یا یہ کہ عام میت ہو، تعلق قلوب البدن ہے، اور قبر کا عذاب اس پر ہے۔ اور وہ موتا مخالف کی روایت ہے، کسر رقم میت، میت کی ہڈی کو توڑنا، کسر حیا، جیسے زندہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد میں اس کے ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ موتا مخالف کی روایت ہے، سمجھو کہ بخاری کی برابر ہے، کسر عظیم میت، کسر حیا۔ اور اس میں محدث علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے فإن المیت یتأذی مما یتأذی به الحی، میت کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جس سے مردے کو زندے کو تکلیف۔ یہ طے شدہ ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے، تو یہ عذاب کس پر؟ دخول روح نبی معلوم کو تعلق اور روح کو ماننا پڑے گا۔ میت میں اتنا ادراک ہو ہے، تو یہ تعلقات خمسہ تو عام لوگوں کے بارے میں بھی ہے، یہ تعلقات خمسہ تعلق روح بالبدن اذا كان مقبورا ومدفونا، تو پھر انبیاء اور شہداء کے لیے دو طریقہ ہو رہا ہے مساوات، یہ ثابت کرنا اس کو سمجھنا۔ مسئلہ یہ ہے، اور بالکل اس بات کو نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کہاں ہے بس ہمارے شاہی تو بہت بڑا مولوی، ایک مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دوسرے گروپ کا، دوسرے گروپ، لیکن مسئلہ میں نے بیان کیا کہ استاد جب خدا کی قسم
ایمان سے اٹھانے اس کا انکار کرے۔ چنانچہ یہ ہنگامہ جو میں نے کیا جو سے یہ بات آ گئی آج تک اس کا جواب بنا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو رحم کرے آپ پر رحم کرے، اگر آپ کو اس کا صحیح جواب مل جائے مجھے اطلاع کریں تاکہ میرے اپنا دل میں درست کروں۔ لیکن جانتا ہے نا وہ پر جو نہیں کہتا وہ اشتہار کرنے والا۔ باقی وہ اشعار وہ حدیثیں کتنے ہیں کہ نبی ادھر ہے وہ نہیں ادھر۔ ابو داؤد میں کتابوں میں صحیح روایت ہے آپ درود مجھ پر پیش کرو، جمعے کو درود پڑھو، اسے درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے درود کو پیش کرنے والا عارض ہے، نبی معروض علیہ، معروض بھی کہاں ہے؟ کس جگہ میں درود کو پیش کیا جاتا ہے؟ معروض بھی فرشتے دلی جی پہ لے جاتے یا قبر پہ پہنچا دیتے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مقرر ہے قبر پہ پہنچا دیتے سب لوگ۔ اس لیے معروض علیہ اس پر درود کو پیش کیا جاتا ہے۔ معروض بھی یا معروض بھی مکمل، یہ مسئلہ آپ کو سمجھے۔ اس لیے حیات دنیا کا انکار تو کسی طرح درست نہیں، لیکن دوسرا مسئلہ حیات دنیوی ہے یا حیات برزخی ہے، ایک لفظی جھگڑا ہے، کاش اس کو لوگ سمجھ لیں۔ برزخ کیا ہے؟ گجرات کا نام ہے، خیبر پختونخوا کا نام ہے، کوئٹہ کا نام ہے یا خیبر پختونخوا کا؟ برزخ یہ ہے اور ہمارا برزخ الى یوم یبعثون۔ بیشت سے پہلے اگر کوئی مر گیا جانور کے پیٹ میں یا دریاؤں میں اس کے رات کو پھینکا گیا ہے یا اپنی قبر میں ہے یا ناپورا کری ہے کہ کیا ہے کسی دیوار کے نیچے ہے کہیں بھی ہے، تو یہ سارا کا سارا یہ زندگی جیسے کہ تمہارا سے پہلے بڑھ سکتی ہے، قبر خود بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر کہتا ہے نبی کی حیات برزخی ہے اور قبر خود بڑھ سکتا ہے، چنانچہ سعودی والوں کی فتاوی علماء بلد الحرم میں مسلموں نے بڑی اچھی عبارت پیش کی ہے، وہ میرے پاس فتویٰ ہے۔ ان نبی اللہ حی فی قبرہ، ان نبی اللہ حی فی قبرہ بحیات برزخیۃ وسط بین حیاتہ فی الدنیا و بین حیاتہ فی الآخرہ۔ بہت عمدہ بات ہے مقصد، ان نبی اللہ حی فی قبرہ بحیات برزخیۃ وسط بین حیاتہ فی الدنیا و بین حیاتہ فی الآخرہ۔ اس لیے مفتی بیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتی بڑھ چکی اور کہتے ہیں جمہور امت انبیاء کے حیات کے قائل ہے اور حیات برزخی کی، اور اسی کے بنیاد پر نبی پر اگر میت کا اطلاق کیا جائے تو یہ کوئی نبی کی توہین بھی نہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین میں حضرت اقدس محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حیات دنوی اس کو کہیں گے، اور حیات دنوی نبی کا منقطع نہیں ہوا ہے، کیا کرے حیات دنوی منقطع نہیں ہوا بلکہ منتقل ہوا۔ حیات دنوی منقطع نہیں ہوا، حیات دنوی منتقل ہوا، منتقل ہوا دنیا سے قبر کی طرف، منتقل بھی ہوا اور آگے حیات پوری کتاب حضرت اقدس نے اسی پر، اگر جو اس کو حضرت کا تفرد کہا گیا ٹھیک، میں مسئلہ کیا ہوتا ہے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احادیث اس سلسلے کی کمزور ہے، احادیث کمزور ہے، لیکن آپ کی تحقیق یہی ہے اور مجھے اپنے رائے پر اصرار بھی نہیں، اور لیکن کوئی بغیر کسی سازش کے اگر سازش اس کے مقصود نہ ہو مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میں اسی طرح بتاتا ہوں۔ اب بات کریں، اگر روح کو داخل نہ مانا
روح داخل اگر نما رہے تو تعلق الروح ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں آتی. اور یہ تعلق الروح یا کہو کہ دخول الروح اس کا ظہور امتناعات ثلاثہ کے اندر ہے. بولو اس کا اثر امتناعات ثلاثہ میں. سمجھے آپ کا کیا ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ، اگر آپ آج مرے گے 3 دن اگر آپ کو باہر رکھے کسی سائے میں رکھے 3 دن 4 دن کے اندر آپ میں بدبو پیدا ہوگی تو کہا اجازت نہیں دیتے 4 دن کے بعد میت پڑ جاتی. ارے تصویر چلو آپ کو رکھے آپ میں بدبو پیدا ہوگی. بولو بدبو. اور اگر آپ بے ہوش ہیں، اگر آپ بے ہوش ہیں اور سالوں کے ساتھ بے ہوش ہے آپ کے جسم میں بدبو پیدا ہو وہ سڑے گا. آپ اس میں نہیں ہے. اس لیے اگر دخول روح نہ مانا جائے کہ جس میں ایک مبارک، لیکن تعلق روح اگر آپ مانیں تو اس تعلق روح کی بنیاد پر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، جسم نبی کا بالکل ٹھیک ہے. اور اس تعلق کا ظہور جو ہوگا وہ امتناعات ثلاثہ میں. امتناعات ثلاثہ کیا؟ امتناع التقریر، امتناع التورث، امتناع التقریر، امتناع التورث، امتناع التزویج. امتناع التقریر اس روح کے تعلق کا ظہور ہوگا. امتناع التقریر، امتناع التزویج، امتناع التورث. امتناع التقریر ایسا تعلق ہے کہ جسم بالکل تازہ تازہ، کبھی جسم خراب نہیں ہوگا. جسم کا خراب ہونا ممکن ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نبی یہی ہے، اس کے جسم کو نبی کدھر ہی ہے زمین پر حرام ہے کہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھائے. اس کو سمجھنا ہے. اس حدیث میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا، اس میں تو کسی نے کلام نہیں کیا. اب یہ تعلق روح اس امتناع میں اپنا اثر دکھا رہا ہے کہ جسم خراب نہیں ہوگا، جسم ٹھیک ٹھاک ہے اور زمین اس کو چھیڑ دی. اور اس غربت کو کہتے ہیں غربت تکوینی. آپ پر جو چیز حرام ہے وہ غربت تشریعی ہے. زمین تو مکلف نہیں ہے، آپ تو مکلف ہے نا احکام شریعت کی. تو آپ کے لیے جو حرام ہوگا حرام شرعی ہوگا. زمین کے لیے جو حرام ہے وہ غربت تکوینی ہے. اسلام ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. یا موسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے، قربان ہے میرے ماں باپ نے. موسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے اور عورتیں چھاتی سے لگا کے کسی کا دودھ نہیں پیتا. کیوں؟ وحرمنا علیہ المراضع من قبل. دودھ پلانے والے دودھ کو موسیٰ پر ہم نے حرام قرار دیا. اور آپ کو معلوم ہو جائے وہ تو معصوم بچہ ہے. یہ غربت تکوینی ہے. اس طرح بتا فإنها محرمة عليهم 40 سنة. یہ غربت تکوینی ہے. ایک مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب علاج کر کے وہ دے رہا تھا کیا بیت المقدس فلسطینیوں کو دے رہا تھا. اس کا نمائندہ شیخ الحدیث صاحب وہ آ گیا تو خطب اللہ علیہ. میں کہتا ہوں یہ کون سی کتاب ہے؟ تحریک سے کون سی تحریک قرآن؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة. یہ 40 مفعول تھی محرمة کے لیے. یہ یتیموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مولوی صاحب خبر آپ کا شیخ الحدیث بولا ہوا یہ کون سے اسٹیشن سے بول رہا تھا. وہ آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں، آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں. معمولی آدمی کتنا بھی شیخ الحدیث سے معمولی آدمی سے پڑھے گا. میں تو معصوم بچہ ہوں، اندر چھوکرا ہے. وحرمنا عليه المراضع انما حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. یہ غربت تکوینی. لیکن جسم اجساد الانبیاء زمین کے اندر نبی نہیں، اس کے جسم کو نہ کھولا. معلوم ہے کہ مبتدا ادھر خبر علم ہے. بولو مبتدا ادھر ہے خبر
اس تعلق کا ظہور ہوگا امتناع التغریب میں، جسم خراب نہیں ہوگا، امتناع التزویج میں، امتناع التزویج میں کہ نبی کی بیویوں سے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ ایک آدمی بیوش ہوگا 10 سال تو کیا اس کی بیوی سے اپنے جاتے سکتے؟ تو روح ہے نبی، یا روح ہے، روح نہیں تو روح کا تعلق ہے، تو تب بھی امتناع التزویج۔ ٹھیک ہے، ہماری مائیں بھی مان لی، ایک مسبب کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، امتناع التزویج اور امتناع التورث۔ بولو امتناع التورث، ہماری کوئی وراثت نہیں، وراثت علمی ہے وہ علماء۔ اس کی مثال ہمارے قبری دیتے ہیں پوچھتا ہے بھائی صاحب ایک چراغ کمرے میں جلانا، اس چراغ کو بھی جلانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ہم سو رہے اس کو مکمل بجھا دیا، اس کو بجھا دیا، اور ایک یہ کہ ساتھ ہی سو رہے میں نے اس کی روشنی بالکل کم کر دی، روشنی بالکل کم کر دی۔ تو تیسری صورت یہ ہے جس کی روشنی اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن جس طرح آپ لوگ سو رہے ادھر سے میں نے ایک گدا لگایا، روشنی اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن روشنی کو آپ سے منقطع کیا ہے، اس طرح روشنی اسی طرح ہے، گدا لگایا آپ کی طرف، میں تو پوری روشنی کو دیکھتا ہوں، تو روشنی جہاں پور ہو جائے وہ عوام کی موت ہے، اور جہاں روشنی کچھ کمزور ہے وہ شہداء ہے، اور جہاں صرف عوام سے رخ دنیا سے موڑ گیا باقی روشنی مکمل ہے وہ دنیا ہے۔ آپ اس میں ہیں آپ اب ہمارے تقریر کے دو گروپ ہو گئے۔ حضرت تشریح فرماتے ہیں کہ روشنی حیات آپ کی منقطع نہیں ہوئی، اب حیات کسی پر ہے، حضرت نانوتوی اور قاسمون اور خیرات روشنی سے آپ سے اس کو چھپائے باقی روشنی یہ تو حضرت اس کے حیات منقطع نہیں ہوئی، اور باقی قابلین کہتے ہیں کہ حیات منقطع ہو گئی، سمجھے موت ہے حقیقی آ گئی، موت ہے حقیقی آ گئی، اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ موت نبی کی موت میں خروج روح یعنی جسم نہیں ہے بلکہ انقباض النفس سے 70 سال کی ہو گئی، روح کو جسم کے اندر محسوس کرنے 70 کی تاریخ ہوگی منتقل اور دوسرے پھر بھی حیات ملی، اس لیے حضرت نانوتوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس سے حیات جبری سے تعبیر اور باقی جمہور ہمارے اور میت کا اطلاق اگر آپ کو دیا جائے تو دیا جائے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تذکرون باللہ وبالتوبہ بتایا تھا، یہ بتایا کہ برسہ کیسے بے وجہ کے ساتھ دیتے ہیں، بے وجہ یہ دیتے ہیں، یاد ہے کہ نہیں یہ تذکرون باللہ کے آپ کو بتا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کا اطلاق کیا جائے تو کر سکتے ہیں، اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی کی بھی موجود ہے، حضرت جب حضرت کا وصال ہو گیا، وصال ہو کے موت آ گئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر مقام سنا میں تھے، مقام سنا سے پتہ چل گیا، دوڑ دوڑ کر کے آ گیا، فقبلہ وهو میت، فقبلہ نبی کا بوسہ لیا تو وہ میت کے لفظ اطلاق ہو کے موت ہو چکا، یہ تو ہوتا نہیں تھی، ارے دل نہیں ہوگی، فقبلہ وهو میت، سمجھے میت کلی اعتبار سے میت کا اطلاق کر دیا، اور پھر جمہور اس بات کے قائل ہے کہ موت تو آئی، 1 سیکنڈ کے لیے تو آئی، 2 منٹ کے لیے آئی، اس لیے حضرت نانوتوی حضرت اپنا تفرد ہے، جمہور حضرت باقی ہمارے حکومت کہتے ہیں کہ جی وہ خبروں کی زندہ ہے، اور اللہ مبارک ہے حیات برزخی اس کو کہا جائے گا، اور یہ حضرات اعلیٰ شریفین نے اور اللہ مبارک زندگی ہے، بولا سے یہ نکلا کہ حیات کے منکر حضرت سے قرآن نے دی، حضرت حضرت کا مطلب
یہاں پہ جو مسئلہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس مسئلے میں اس قسم کے مسائل میں آپ اپنی صلاحیت صرف نہ کریں، خرچ نہ کریں، اور یہ بھی بیان کر لیں کہ کہیں اللہ مبارک کرے جو حضرات اللہ مبارک کرے اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں وہ مولانا اور مولانا مجبیر پر نہ تھوکے، اور جو مجبیر اور بڑا مولا کے لوگ ہیں وہ اللہ مبارک کریے کہ مولانا صاحب اللہ خان عبداللہ ترباستی اور دیگر قبیلی علماء کے مت پر نہ تھوکے، سب ہمارے قبیلی ہیں۔ جو مجھے نام آیا جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا تھوڑا سا میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کو میں نے اس پوری تقریر میں باقی باتیں تو کیا آپ کو پسند آ رہی ہوگی، لیکن پوری تقریر میں اصل مسئلہ مبتدا خبر کا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا کہ اس کا توڑ میرے پاس نہیں، کسی کے پاس، اس لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر مسئلے میں کچھ گر چھپاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس 1500-2000 کا مجمع ہے، اس میں جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اس کے اندر بریلوی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں منظور پر مرنے والے بھی ہیں اور منظور کو مارنے والے بھی ہیں، سمجھے؟ وہ تو محمد رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو وہی منظور موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو وہی منظور کی حیثیت ہے۔ اس لیے جامع فاروقیہ سے دارالعلوم سے بنور جاؤں سے کئی دفعہ شیعہ قادیانی بھی پکڑے گئے جو دور حدیث تک پڑھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ انیہ بہت روایت کو لے لو، آپ اس پر ناکام ہو۔ اسرائیل مولوی صاحب کو میں نے کہا یار میں تیری علمیت کا بھی قائل ہوں، تیری قابلیت کا بھی قائل ہوں، تیرے مطالعہ کا بھی قائل ہوں، دے گالی جس کو گالی دے، لیکن میرے شیخ سلیم اللہ کا نام نہیں لینا۔ میں نے اس سے کہا سلیم اللہ کا نام نہیں لینا، اگر تو سلیم اللہ کا نام لے گا مجھے اس رب کی قسم ہے صرف تو نہیں تو اپنے پوری جماعت کو بلا میں بس کے لیے گیا۔ سلیم اللہ کا نام ہے، سلیم اللہ کا نام ہے، اور پوری سب کی ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگے کہ میں نے بھی لیا ہے، اور اگر اللہ کو بلا کریے کہ لیا ہے تو آئندے سے نہیں ہوگا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے بس نہیں کرتے، شکر ہے، چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور یہی آنے کے مولوی صاحب نے مجھ سے آپ کو بہت بڑا مناظر، اس نے مجھے کہا عقیدت التعاون میں کچھ مقامات ہیں آپ کو نے پڑھا ہے، لیکن میں نے کہا کہ سنا ہے کہ تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو مرزا غلام اللہ کہتا ہے، مولانا غلام اللہ کو مرزا غلام اللہ کہتا ہے، تو میں نے کہا کہ کل پنجاب میں تیری اکثریت ہوگی اور سندھ میں ہو سکتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا بلوچستان میں تیری وہ پٹائی کا موقع کہ تو جائے اور یہ ہے بھائی شیخ کرنے لگے، لیکن اللہ پاک نے اکابری کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ پاک خود راستے سے ہٹا دیتا ہے، اس میں تھوڑا سا کوئی کس حرکت میں پکڑا جاتا ہے، کوئی کس حرکت میں، آپ سمجھیں کوئی کس حرکت میں، کوئی کس حرکت میں، اس کا خیال کریں۔ ایک بڑی سب بنانا اسے دیر بھی رحمت بنا رہے، اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس تھا، میں ایک ساتھی کو دے دیا، اور میں نے کا ترجمہ یہ دل دوں جیسے شاید چکی ہو تو ایک اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا، میں مفتی شکور کے نظیر رحمۃ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تھا 1417 میں، تو وہ بھی وہی سرگودا میں رہتے تھے ہمارے قریب، مولانا حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ، کیونکہ مفتی کفایت اللہ کی شاگرد تھی، بڑے آدمی تھے، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ نے اتہاس میں ہوتی ہے دونوں کے ساتھ، تو میں اس کے پاس ایک دو مرتبہ ہوتے ہیں، فقیر قسم کا انسان تھا، فقیر قسم کا، لیکن ایک مولوی صاحب کو مجھے میسیج آ کے مجھے دیکھتے کہ احمد دنیا میں جاہل دنیا کا غبی اگر کسی کو دیکھنا حسین شاہ نیلوی کو دیکھنا، پھر میں نے وہ نمبر رکھا اسی کو میں نے واپس فون کیا تو وہ لاہور کا نکلا لاہور کے کہنے کے لاہور میرے کو بات کی کس طرح کیا میں نے کہا ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کے بچے ہیں کہاں، میں نے کہا والدین ہیں کہاں، میرے بھائی ہیں بہن ہیں کہاں، میں نے کہا اللہ واسطے تم کو دبا ہو گیا ہے لیکن ان غریبوں کو دبا ہے، اپنے بچوں پر قرض دے دیتا ہے، میں نے کہا میں نے اس بندے کو دیکھنا ہے، حسین شاہ نیلوی کو میں نے دیکھنا ہے، فقیر قسم کا مسکین اور بڑا ماہر، حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ نے مجھے کو پیشکش کی، یہاں وہ کہ آپ کراچی ہیں اور حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ نے دیکھنا ہے،
بڑے قابل ہے. میں نے کہا کہ بندے کہیں تیرے گھر کو آگ نہ لگے تیرے بچوں کو. تو کہنے لگے مولوی منظور صاحب آپ نے مجھے بہت کچھ اچھا بتایا. تو گواہ میں نے توبہ کیا ہے کیسے نہیں کبھی بھی شان پوچھتا نہیں. بڑے لوگ بہت بڑے مولانا سرکار آستان رحمۃ اللہ علیہ اتنے فقیر انسان تھے. سائیکل پر اللہ مبارک کر یا کرتے ہوئے مسجد میں جائیں پوری زندگی اس کی گزر گئی. اب بیٹھے بیٹھے تو اس نرس پر کرے نہیں کہ حضرت کی بات کرتے بڑے ہیں. یہ مسئلہ میسر ہے بالکل آپ کو آسان ہے آپ کو بتائیں. اور آپ کو بولے کہ سے بھی دلانا اصل میں ضرور ضرور کچھ قوم کے ساتھ دشمن کا خوف دور کروں گا اور بہت سارے کی وجہ سے بہت بھی ہو رہے ہیں اور جان اور مال ان کو ہٹائے جانے سے اس کے ساتھ مقابلے مانا یہ کہ جہاد کے اندر لوگ تمہارے کتنے بھی ہو جائیں گے مال بھی تمہارا کٹ جائے گا وہ سوارات کے اور انسان کی وجہ سے یہ کٹ جائیں گے. دوسرا یہ سوارات سے بڑا بڑا کرنے کے بچے ہی مراد سوارات کو کہا گیا اور صبر کر لینا خبر میں دے دیا صبر صبر والے قوموں میں اللہ نے صاحب مصیبت اللہ نے طرف سے کوئی مصیبتوں پر آ جاتی تو تعلق کرتے اتنا اللہ کے ملتے اتنا ہم اللہ کے ملتے. اگر میرا بیٹے چلا گیا تو اللہ میں ملتا اور ہمارے کو یہ تصرف ہوتی مل کی کہ ہمیشہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی کے نام کا والا کر کے کسی کے لاکھ روپے میرے پاس امانت ہے اس نے لے لیا لاکھ روپے مجھ سے اور مالک کی کچھ بھی کر چاہے گھر خریدے یا یہ کارخانے خریدے کچھ بھی کری اپنے لاکھ روپے کے ساتھ مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس تو امانت ہے میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے میرے والد ہے اور مالک کی کا اللہ ہے. اللہ اتنا محبوب کو نہیں دیتا اللہ کے کچھ دے وہی ہمارے جلدوں میں دے اور ہم اسی کی طرف روٹ کرتے جائیں گے اسی کی طرف روٹ کرتے جائیں گے. مولانا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے ممکن الوجود ظاہر ہے اس کا اثر واجب الوجود ہے. واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ذاتی نہایت نفسی ہو سکتا. ممکن الوجود کو جو وجود حاصل ہوتا ہے مولانا یہ مول موجود پانی پی بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا پی بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا. ان الپینا و عدم الپینا پینا و ترک پینا علاوہ برابر ہیں دونوں کے برابر ہیں. لیکن میں پی یہ ممکن کہ دونوں جانب تھے پی سکتا نہیں پی سکتا. اب میں نے پی لیا میں نے ارادہ کر دیا تو پینے والے صورت کو واجب الوجود میں ترجیح دے دیں. اس کو سمجھ آ جائے ممکن میں دونوں چیزیں سب ضرورت ہی میرے طرفین ہوتا ہے. ممکن کا وجود اور عدم وجود دونوں کے دونوں برابر ہیں. لیکن ممکن کے وجود کو عدم وجود پر ترجیح کس نے دے دی؟ مرجح کو اللہ کی قدرت بھی کہنا ہے. آپ نتیجے یہ نکلا کہ ممکنات جتنے بھی ہیں ممکنات ممکن ہے ہمارا اصل جو ہے اللہ ہی سے وجود حاصل ہوا ہے. کل شیء یعود الی اصلہ. اس وجہ سے اللہ کو ہر چیز اپنے سب کی طرف ہے. اس لیے اتنا ملنا ہے مخلوق کو نہیں ملا بلکہ میں ہی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ عرب لوگ کہتے ہیں جب صبح کو کوئی گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے تو کہتے ہیں رجع الی بیتی میں اصل ٹھکانے کے پاس آ گیا. عارضی طور پر نوکری کے لیے نکل چکا تھا لیکن اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گیا. اس لیے بتا دیں اصل ٹھکانا ہے. اصل ٹھکانا کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم الصلوات من ربهم. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی تعریف ہے. صلوات کا ترجمہ عام لوگ نہیں بولے یہاں صلوات سے صلوات کی طرف اللہ کی طرف سے خصوصی صلوات اور رحمتوں اور اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت اور رحمت. أولئك هم المهتدون.
یہ ہدایت باقی انا للہ و انا الیہ راجعون هم المهتدون الى الاسترجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. سمجھ میں صلوات و سلام دوسرا یہ کہ صلوات یہاں پر مغفرت کے بارے میں اللہ کی جانب سے بولا کریم صلوات مغفرت من ربک اور اللہ کی طرف سے خصوصی مغفرت اور خصوصی رحمت. سمجھا؟ تیسری صورت صلوات من ربک اللہ کی طرف سے خصوصی اللہ تعالیٰ کے درود خصوصی میدان اور خصوصی رحمت. حضرت عمر نے فرمایا نعمت الادلال و نعمت العلاوت نعمت الادلال انہیں کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سواری ہے ایک بوری یہ ہے ایک بوری ہے دونوں 40-40 کلو کی یہ دونوں برابر یہ اور یہ ادلال. اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی صلوات من ربک اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت وہ بھی میدان اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کی خصوصی شفقت. اب میں نے تھوڑا سا فرق کر دیا صلوات من ربک سلام کامل اور دوسرا صلوات من ربک عرض کرتے ہیں کہ مغفرت کاملۃ من اللہ و رحمت کاملۃ من اللہ. یعنی حضرت عمر نے بخاری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں نعمت الادلال یہ ادرے ہیں ایک بوری ادھر اور ایک اگر یہ بوری 45 کلو کا ہوگا اور یہ اس کے 40 کلو کا ہوگا تو یہ ادران برابر نہیں ہوگی پھر یہ گرے گیا ہے پیچھے. اس لیے وہ کہتے ہیں اپنے تفسیر ہے دونوں کا معنی رحمت اور دونوں کا معنی درود خصوصی توجہ یہ درود کی شکل میں ظاہر ہے. فرمایا کہ ادلے بہت اچھا نعمت علاوت کیا اس کے اوپر والی چیز جو ہے نا عمر محتدل ہدایت سنائے کامل اور رحمت یہ دونوں برابر اور علاوت عمر محتدل اس کی یہ دو پر یہ کدھر رکھی ایک کدھر رکھی اور اس کے اوپر ناکا بنا کر یہ گوبھی یا کچھ سامان اور سبزی بندی اور اوپر رکھ دیا. جانور دیکھتے ہو نہیں دیکھتے آپ کو جانور دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھیں دوسرا معنی ہے قانون کا معنی یہ تک کرو عقیدہ رکھنا اور کا معنی اعتقاد رکھنا دلیل جو یہ عقیدہ رکھنا. اس لیے قرآن میں قول کا معنی ہمیشہ زبان سے نہیں ہے بلکہ عقیدہ پر اور دلیل میں بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے. فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں چھپایا وَلَمْ يُبْدِهَا ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا اور میں برے تم مرتبہ مکان کے اعتبار سے تم بہت برے ہو. تو قال جواب میں نہیں کہا یہ جو قدرت کا لم يبدِهَا ظاہر نہیں کیا تو قال فی قلبی اپنے دل میں کہا یہ قال زبان سے نہیں کی ورنہ قال لم يبدِهَا سے نقل ہوگا اس کا. آپ کو میری فریاد سمجھ آئے گی بولا صحیح اللہ کی مصیبت ان پر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بس یہی اتنا کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں اور اللہ کا مسئلہ جائے. اس کا بہترین مسئلہ آپ کو بتا دیں وہ یہ بیٹا موجود ہے اپنے پاس شکر بیٹے کو اللہ لے گیا سب ساتھ سے پہلے راضی شادی سے بابا نے کہا کیا گاڑی بڑا بڑا نہیں گئی اس کی ضرورت ہے. ہم اپنی مریض یہاں سے لے کے تو ہماری بوڑھی اماں اللہ کا بھلا کرے وہاں ہمارے عزیز ہے یا بیماروں کی انتقال ہو گیا تو مریض کو میں اور میرے بھائی مولانا ساتھ رحمۃ اللہ لے کے وہاں اللہ کی شان ہے اس
لڑکے کا ہمارا ایسا میرا بھاجا تھا محمد اعظم نام تھا. وہ ادھر 2-3 دن سے بیمار تھی. چنا اسپتال میں داخل کیا. آج رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور اسی رات میں اس کی منگنی ہو. علاقے والوں نے 8-10 اللہ تبارک و تعالی بکریاں ذبح کر کے کھا رہے ہیں, کباب کھا رہے ہیں. اس کی بکری ہو گئی, ادھر بکری ہو گئی اور ادھر اسی رات کو یہ یہاں پر رہا تھا. یہ موبائل کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا. موبائل کچھ کیا بھی فالو کی وہ پوری سے کہیں فون ہوتا تھا بس. اب اسی رات بندہ کونا تدبیر خندہ کونا تدبیر ہماری تدبیر ہے اور تدبیر نظر رہی ہے. اسی رات کو اس کا ادھر انتقال ہو گیا. اب اس تاریخ کی پرانا تھا, اس کی گاڑیاں لے کر کے اپنے جنازے جب بار میں ہوا یہاں سے مسجد کو لے کر کے گئے. لوگ راتوں کو انہوں نے بکریاں جمع کر کے گئے تھے. ہمارے دیہات والے لوگ جمع تھے وہاں پر. صبح 8 بجے 7 بجے جیسے ہم پہنچے رات کتنے سے یہاں سے ہمارا گاؤں یہاں سے قریب 4-5 گھنٹے کا راستہ زیادہ دور نہیں. تو جیسے ہم لوگ وہاں پہنچ کر کے آئی جان اتر گیا کہ میں جا کر کے لوگوں کو مردوں کو نکالوں کچھ مرد حضرات کو وہ جا کر کے قبر اس کی قبر بنائے. اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا بس انہیں گاڑی میں رہو. میں گاڑی میں بچے آ گئے یہ کون ہے؟ میں کہتا ہے بیمار ہے سو رہا ہے. کون ہے؟ کہتا کوئی بھی کون ہے؟ بچوں نے پھر عورتیں آ گئی. ہمارے دیہات میں وہ نہیں ہوتا پڑتا نہیں ہوتا عورتیں. تو پوری اس کی دادی آ گئی. دادی اس کی آ گئی. کون ہے؟ آصف کا. میں روک کرتا کہ کون؟ میں نے کہا آصف اس کا انتقال ہو گیا. کھڑی وہ عورت گر گئی. آپ کو اور کوئی نظر نہیں آیا, یہ ایک نظر ہے. اس میں ہوتا ہے اب صحابیہ کا بچہ انتقال ہو گیا. بچہ انتقال ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر کرو. اس خاتون نے کہا ہٹو میرے سامنے سے. نبی پاک یہ بخاری کی روایت ہے. نبی کو فرمایا کہ ہٹ جاؤ مجھ سے, آپ پر تو یہ مصیبت نہیں ہوئی. اب دماغ کام نہیں کرنا. نبی کو پہچان لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں بات میں لوگوں کی دن کے بعد لوگوں کا کہتا نہیں جاتا تک نہیں. تو لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا نبی تھا جس پر آپ ناراض ہو گئے. اچھا تو وہاں سے پھر یہ کہ آ گئی نبی سے معافی کے لیے. ورم تجد لہو بوابا, اور حضرت کا کوئی گھر میں نہیں. دروازے میں کوئی ڈاکٹر میں نہیں تھا. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے بچے کا انتقال ہو گیا. تو اب ثواب تو نہیں ملے گا. جواب میں روتے روتے جب آدمی تھک جاتا ہے اس میں کیا ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس وقت ملے کہ جب مصیبت آ جائے رو. شریعت کی اجازت ہے آنسو آ جائے لیکن چیخنے چلانے کی اجازت نہیں. اس لیے اس کا آسان ترجمہ آپ کو یہ ہوگا لطف سجن در کی در گہرے سجن کیا ہوگا. یوں بھی سجن ہوا ہوا وہ بھی سجن ہوا. آسان ترجمہ کیا ہے؟ لطف سجن در کی در گہرے سجن کیا ہوگا. یوں بھی سجن ہوا ہوا وہ بھی سجن ہوا ہوا. اس کا آسان ہے. مصیبت سوکھیا مصیبت میں بیماری کے تو اور سے رکھتے ہوگی. ترکیب بالکل آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وَلَنَمْ وَنَّكُمْ وَمَا بِشَيْءٍ كَائِنٍ الْخَوْفِ وَالْخَوْفِ وَالسِّكْرِ وَالْعَدْلِ وَالصَّبْرِ. یہ سب متعلق ہے فرمان جیسا ہو گیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صابر موصول میں الذی اس موصول اس کی صلہ مفعول بھی ہے. اذا اصابت مصیبت شر قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اس سے روایت ہے کہ ختم اولئک علیہم الصلوات واولئک مهتدون علیہم ثابتۃ قائمۃ ثابتۃ قائمۃ قرار ختم صلوات ورحمۃ مطلق اور یہ خبر پر اولئک کی ہے. اولئک هم المهتدون. یہ لوگ ہیں مهتدون الى الاسترجاع جو کتنا راستہ پا رہے تھے. اب ہو گیا نبی رسول اللہ درمیان میں آ گیا. تمہاری لڑائی بھی ہوگی جہاد بھی ہوگی. سمجھے وہ تبھی لگی قریب صفا مروا خدا کو زیارت ہے. صفا مروا میں ڈھونڈا بدلا کے ساتھ پہاڑی جہاں پر جا کر کے دیکھیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اصل میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک لیڈا اور لیڈی دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھائی. ٹیوشن سمجھتے لیڈا لیڈی دونوں نے کیا کر دیا ٹیوشن پڑھا. کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر ٹیوشن پڑھایا. تو مرد کا جو کام تھا حساب
ترجمے کی تو اللہ نے مرد کو بھی پتھر بنائے، عورت کو بھی پتھر بنائے، تو ان کو صفا مروا میں رکھا گیا، صفا مروا میں ان کو رکھا گیا۔ تو اس بنیاد پر اب یہ کہ صحابہ اور دوسرے لوگ کے بابا یعنی جگہوں پہ ان میں تمام یعنی صحیح کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، صحیح کرنے کی اجازت، تو اللہ نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، صحیح کر سکتا، صحیح واجب ہے۔ ان الصفا والمروہ کائنات من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ یعظمان من شعائر اللہ، شعائر اللہ سے شمار ہے۔ ومن حج البيت اللہ کا حج کرے، کسب کرے، ارادہ کرے، حج کرے، ابھی اتمر یا عمر کرے اپنے شرط، ولا جناح ثابت علیہ ولا جناح قائم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں علیہ، قائم کے ساتھ مطلب فی ان یتفق بہما، ان دونوں کی طواف کرے۔ صحیح کو طواف کہا گیا، اس میں بھی گھومنا ہوتا ہے، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، یہ اس طریقے سے ساتھ بات بتا اللہ کے بندے کچھ بڑا بڑا نہیں بنا۔ ولا جناح قائم علیہ، اجوار پر من کی طرف زمین آئی، ولا جناح ثابت علیہ فی ان یتفق بہما، ان دونوں کا صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اس سے نیکی کا کام زیادہ بالکل کرنا چاہے، ومن تطوع خیرا مانا یہ زیادہ کا بھلا کرے، اس کا معنی ہے کہ حج فریضہ کے بعد مزید حج کرے، عمروں کے بعد مزید حج، یہ تو فرض ہے، اس کے بعد ومن تطوع خیرا جو بھلائی کا کام نیکی کا کام زیادہ کرنا چاہے، فإن اللہ شاکر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائے گی۔ یہ لہو اس لیے نکال دیتا ہوں کہ یہ من کے ساتھ تو یہ جزا بنے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر لہ علیم بعبادتہ، اللہ اس کی عبادت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ہے ان الذین یکتمون ما انزل من البینات، تحویل قبلہ کے مسئلہ کو یہود چھپاتے تھے، تحویل قبلہ ان کی کتابوں کے اندر خود موجود تھا کہ تحویل قبلہ ہوگا، اور یہ نبی ظلم کی طرح نہیں ہے، اب اس کو چھپا رہے ہیں۔ آیت یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بہت سے حدیثیں بیان کر کے کہتے ہیں بعض حدیثیں اس قسم کی ہیں کہ عام آدمی کا ذہن کو قبول نہیں کرے گا، ہم نہیں چاہتے کہ کو بیان کرے، لیکن ایک آیت لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بیان نہ کرتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں بعض حدیثیں لوگوں کے ذہن قبول نہیں کرتے، نبی نے فرمایا اگر آیت نہ ہوتی، آیت یہی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آگے سے بیان کرتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ ہے اہل کتاب کے بارے میں الذین یکتمون ما انزل، لیکن مسئلہ وہی العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، اس لیے کسی کے تحت علماء لکھتے ہیں اذا ظہرت الفتن والبدع، اذا ظہرت الفتن والبدع فعلى العالم ان یظہر علمہ، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان یظہر علمہ، اپنی جرأت اور اپنے علم کو ظاہر کرے، وَإِن لَّمْ يُظْهِرْ عِلْمَهُ، اور اگر برائی کی مخالفت نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس مولوی پر کروڑوں لعنت کرے۔ سمجھدار والی صاحب، لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے بھائی مسواک کرو، مسواک کی بھائی تو میں نے آپ کو بتایا سر میں درد ہے تو سر کا مالش کریں گے یا تیل لے کر اس جگہ کا مالش کریں گے؟ لوگ جو حرام خور ہے، سود خور ہے، غیرت ہے، وہ بتا دینا ان کو، وہ تو نہیں بتا تو مسواک بیان کرتا اور چلے کے فضیلت بیان کرتا دیکھا جاتا ہے۔ اور بلا اور صحیح عالم وہی ہوتا ہے کہ جو موقع کو دیکھ کر کے اسی کا علاج پیش کرے۔ روحانی بیماریاں کیا ہے، دوائی کو وہ سے استعمال کرے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو چھپاتے ہیں ماں ان احکام کو جو ہم نے اتارا ہے، وہ کیا ہے، خود بیان ہے من البینات، فرماتے ہیں وہ جزا اور واضح ایک کی طرح ہے، اور ہدا اور ہدایت، ان بعد ما بیننا للناس، بعد اس کی یہ ماں مصدر ہے، من بعد بیاننا، من بعد بیان تبییننا، کیا ہو بعد اس کی جب اس کو بیان کر چکے لوگوں کے لیے پھر کتاب تورات کے اندر اس کو جو لوگ چھپاتے، یہ سارا موصول سے نکل کر کے رسول تمن کا یہ الذین کی صلت اور یہ اللہ کا اسم ہو گیا۔ اولئک یلعنهم اللہ، اولئک هم الذین یلعنهم اللہ سے لے کر آخر تک یہ خبر بنے گا،
اور پھر یہ خبر ہوگا پورا کا پورا تکلیف خدائے کہ یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی پر لعنت ہوگی۔ لعنی سے مراد یہاں مومنین اور جنات ہے اور انسان، سمجھیں میں یہ سب ایک ہے کہ لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا، آج الا الذین تابوا من کتمان الحق، آج انہوں نے کتمان حق سے توبہ کیا، واصلحوا ما افسدوا، اور جو بگاڑ انہوں نے پیدا کیا اس کو ٹھیک کیا، وبینوا ما کتموا، جو چھپائے تھا اس کو ظاہر کر دے، تو پھر فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ جو ہے نا میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میری ذات اس قسم کی توبہ کو قبول کرنے والی اور رحمت والی ذات ہے۔ الا الذین تابوا یلعنہم، ہم ضمیر سے اللہ تعالیٰ کا یہ استثناء ہے، الا التائبین والمصلحین والمبینین حقا، سمجھیں میں محل نصب جد نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا من کتمان الحق واصلحوا ما افسدوا، اور جو بگاڑ پیدا کیا اس کو ٹھیک کرتے، وبینوا ما کتموا، اور جو کچھ چھپاتے اس کو واضح کرتے، جو توبہ کرتے ہیں وہ لائق اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا، باقی جو کفر کرتے وماتوا وهم کفار، اور کفر پر ان کی حالت موت آ جاتی، جس کو قطعی کفر کہیں گے۔ ویسے کسی کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن کفر پر بڑا اب پکی بات ہے کہ قطعی کفر ہو گیا، اس کو لعنت کرتا ہے۔ ولا اس لیے قرآن کا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں پر اللہ کی لعنت اور لوگوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، یا خالدین فیہا، اس لعنت میں کہ جہنم میں، لعنت سے تو جہنم۔ اولئک علیہم کی زمین سے اللہ کو بنا کریں، یہ خالدین آنے لا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جاتا، ولا هم ينظرون، نہیں تو مہلت دی جائے گی۔ یہ اس وقت انذار سے ہو، انذار سے اس کا معنی ہوگا لا هم ينظرون لا هم يؤمنون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا اگر نظر سے ہو، نظر ینظر سے ينظر، اس کو یہ کہ کیا مضارع مجرور، اور ہم ينظرون، اور ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں کی جائے گی، اللہ کی نظر شفقت بھی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے جمع مطلع اور دوسری